السلام علیکم ناظرین، پس پردہ کے پروگرام میں محمد اظہر صدیق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے موضوعات میں جنگ، غدار اور عمران خان کی بڑی فتح۔ سب سے پہلے جنگوں کو رکوانے والا اب اس نے 8 ممالک کو ایک ایران کے خلاف کھڑا کر دیا ہے، تو اب اس کے پیش رفت کس جانب ہو رہی ہے؟ بہت شکریہ جی۔ 28 فروری 2026 فروری کا مہینہ اختتام کو یاد ہونا چاہیے میں نے کیا کہا تھا۔ اپریل میں کہا تھا ستمبر ہوگا اور نومبر کے بعد حالات بدلیں گے۔ یہ جو آج ہوا ہے، ایران پہ جو حملہ ہوا ہے، اس کی خبر تو میں 3 دن پہلے دے چکا ہوں، جب افغانستان اور پاکستان کی جنگ شروع ہوئی تھی اور افغانستان کے اندر سے دہشت گردوں نے کاروائیاں شروع کی تھی۔ پاکستان نے بھرپور اس کا مقابلہ کیا تھا، پاکستانی فوج نے، لا انفورسمنٹ ایجنسی نے۔ تو اس کے بعد میں نے وارننگ دے دی تھی کہ یہ لڑائی جو ہے، اس طرح لڑائی ہونے کا مقصد ہے کہ ایران پہ حملہ ہونے والا ہے، اور ایران پہ حملے کے وقت یعنی دیکھیں نا، دونوں ممالک آپس میں لڑائی میں مصروف ہے، تو دونوں اس کی مدد کو جا سکتے تھے، تو دونوں کو کٹیل کیا ہے۔ اور جنگ یہ وہ بھی ہے خطے کے حوالے سے، جب میں نے کہا تھا کہ مسلم بلاک جو ہے، یعنی یہ جو بلاک ہے، مسلم بلاک کی بات نہیں میں کر رہا، کہ جو یہ بلاک ہے، اب اس بلاک سے مراد میری کیا ہے؟ چائنا، رشیا، ایران، ترکی، پاکستان، یہ سارے اکٹھے ہو کے، اگر یہ سارے اکٹھے ہوتے تو یہ مقابلہ کر سکتے نا اس ساری بات کا، سارے حالات کا۔ تو ہوش کے ناخن لینے، افغانستان کو ان دہشت گردوں کے خلاف کاروائی لے کے پیچھے ہٹنا ہوگا، صفائی کرنی ہوگی، ورنہ پاکستان تو پھر اپنی سرحدوں کی حفاظت کرے گا، پاکستانی فوج اور ہر کوئی کھڑا ہو کے مقابلہ کرے گا، اور ان کو ان کے گھر، ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ لیکن یہ جو بات میں نے اس وقت کہی تھی، مختلف ٹی وی پروگراموں میں میں نے یہ کہی تھی، وابانگ دول کہی تھی، جناب عراق میں حملہ ہونے والا ہے، عراق میں حملہ آپ کے سامنے ہو گیا، زیادہ دیر نہیں لگی، 72 گھنٹوں کے اندر اندر میری کہی ہوئی بات جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ اب یہاں اسرائیلی جو ہے نا عہدیدار، جو بات کہنا چاہ رہے ہیں، اب یہاں ایک لڑائی لڑی جا رہی، بتایا جا رہا ہے کہ نہیں جناب، جابرانہ کیا بھی، آپ کون ہوتے ہیں، امریکہ کون ہوتا ہے یا اسرائیل کون ہوتا ہے کہ وہاں اگر آپریشن رجیم چینج کرے آپ بدلے؟ اس کا مطلب کیا؟ تو مان رہے ہیں نا آپریشن رجیم، پاکستان میں بھی مانے نا، پھر آپریشن رجیم چینج کیا تھا آپ نے۔ اور اگر آج عمران خان ہوتا تو آپ کو یہاں سے اتنی سہولت کاری شاید نہ مل پاتی، سہولت کاری کہہ رہے ہیں چلے، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، پھر یہ حالات یہاں تو نہ ہوتے۔ اور اس نے جو اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ مشترکہ حملوں میں ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا گیا، جس میں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اور صدر مسعود جو ہے نا وہ شامل ہیں۔ ان حملوں کے نتائج ابھی تک دیکھیں تاحال غیر واضح بتائے جا رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ سے قریبی ایرانی ذرائع کے مطابق پاسداران انقلاب کے کئی سینئر کمانڈر اور شخصیات ہلاک ہو چکی ہیں۔ ہے نا، جو مرضی آپ کے، ایران نے آگے لگایا، اکنامک سینکشن وہ لگائیں، اس کے لیے مسائل ان کے لیے علیحدہ پیدا کیے، لیکن کمال ہے کہ ایران جو ہے وہ کھڑا رہا۔ ایران زندہ باد، ہم تو ایران زندہ باد کا نعرہ بھی ساتھ لگائیں گے، پاکستان زندہ باد ہے، اور پاکستان نے زندہ باد دکھائی ہے۔ اب تہران کے نرماغ علاقے سے جو موصولہ تصاویر ہے، اس میں مطابق ثابت جو صدر ہے محمود احمد، اور ان کی رہائش گاہ کو بھی نشانہ بنائے جانے کا دعویٰ کیا گیا۔ بدا پوچھے بھی کس کیپیسٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ کراس بارڈر وائلیشن تو اپنی جگہ ہے، بارڈر وائلیشن کے علاوہ آپ ایگریشن کر رہے ہیں ایک سٹیٹ کے اندر آ کے، تاہم کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اور بی بی سی نیوز کے مطابق ایران میں بچیوں کے ایک سکول کو تو دکھایا گیا ہے، پر اسرائیلی حملے میں ہلاکتوں کی تعداد ویسے تو 52 کے قریب ہے، لیکن اب تک میری اطلاع کے مطابق 100 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اور دوسری جانب جو ہے ایران کے میڈیا نے بڑا واضح طور پر جو ہے نا تمام رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے۔ اعلیٰ سیاسی قیادت اور عسکری قیادت کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ صدر کے ایگزیکٹو ڈپٹی اور ان کے صاحبزادے نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے کہ صدر محفوظ ہے اور قاتلانہ کوشش ناکام رہی۔ ایرانی فوج نے میجر جنرل امیر حاتمی کی ہلاکت کی تردید کی ہے، جبکہ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر اور سپریم نیشنل کونسل کے سربراہ علی ریجانی بھی محفوظ رہے ہیں۔ اور ایک بات اور جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ 6 ممالک کے حوالے سے بات بتائی جا رہی ہے کہ 6 علاقوں میں، لیکن نہیں، ایران کی جانب سے 6 ممالک پر جو ہے نا حملوں کی جو خبر ہے اس میں صداقت نہیں ہے، اور یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ ایران نے براہ راست قطر، متحدہ عرب امارات، بحرین، عراق یا کویت کو نشانہ بنایا گیا، جو کہا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں اندر موجود امریکی فوجی اڈوں کو ہدف بنایا ہے، اور نہ کہ خود ان ریاستوں کو۔ اس طرح بحرین، یو اے ای، قطر اور سعودی عرب پر حملے کی خبر کو بھی
غلط قرار دیا ہے، اور یہ واضح کیا گیا کارروائیاں ان ممالک میں قائم عسکری تنصیبات کے خلاف۔ سر اگر اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں تو ایک نام سامنے آتا ہے رضا شاہ پہلوی کا۔ تو جیسے ہندوستان میں غلام احمد قادیانی کو پیدا کیا جو کہ انگریز حکومت کا وفادار تھا، آج بھی وہ ہم وہیں کھڑے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو آپ کو پتا ہے میر جعفر اور میر صادق مسلمانوں کی ایک تاریخ چلی آ رہی، اور بڑی بھیانک تاریخ ہے۔ یعنی یہ تاریخ کہ ان دوراہوں پہ آپ کو بہت سے لوگ نظر آتے ہیں، اور پھر وہ نہ صرف دیکھیں نا، وہ نہ صرف پلانٹ کرتے ہیں، اپنے بندے بٹھاتے ہیں، اپنے رزلٹ لیتے ہیں، اور اس کے نتائج بھی اپنی ترتیب اپنے طریقہ کار کے مطابق وہ حاصل بھی کرتے ہیں۔ یہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں کو، یہ آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو اندازہ رہے گا نا کہ ہم گراؤنڈ پہ کہاں کھڑے ہیں۔ صحیح ہے نا جی؟ اور اب ذرا سنیے گا، رضا شاہ پہلوی جو ہے نا، ایرانی فوج اور سیکیورٹی فورس کو براہ راست پیغام دیتے ہوئے اپیل کی ہے کہ عوام کا ساتھ دے اور موجودہ حالات میں اپنی ذمہ داری کو درست تعین کرے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا اور امداد پہنچ چکی ہے، اور ان کے مطابق یہ کارروائی انسانی بنیادوں پر، اور اس کا ہدف ایرانی عوام نہیں بلکہ جابرانہ نظام اور اس کی طاقت کا ڈھانچہ ہے۔ سیکورٹی فورسز کو متنبع کیا ہے کہ وہ آیت اللہ خامنائی کے ڈوبتے جہاز سے الگ ہو کر عوام کے ساتھ کھڑے ہو۔ کون سی عوام کے ساتھ کھڑے ہو؟ کون سی عوام کی بات کر رہے ہیں آپ؟ عوام تو مقابلہ کر رہی ہے، ان نحوست زدہ چہروں کا مقابلہ کر رہی ہے، اس نظام کا مقابلہ کر رہی ہے۔ ہاں دیکھیں، یہ بڑی زبردست بات ہے، سمجھ کی بات ہے، اور اس سمجھ کے مطابق بہت سی چیزیں اب ذرا سامنے آ چکی ہیں۔ سر یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی جنگ کو شروع کروانے کا مقصد ہی دھیان ہٹانا تھا کہ تاکہ ایران پر سٹرائک کیا جا سکے۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اگر آپ نے میرے پروگرام دیکھے ہوں، میرے اپنے یہ پروگرام دیکھے ہوں، یا میں نے مختلف ٹی وی چینل پہ جو پروگرام کیے ہیں، اگر آپ کے پاس ہو، میں کہتا رہتا ہوں لیکن ہم لوگ ہماری ٹیم لگا نہیں پاتی ہوں، میں یہ بات کہہ چکا ہوں، میں نے تو بوانگے دول کہا ہے کہ اصل جو یہ اپنے افغانستان اور پاکستان کی جنگ شروع ہوئی ہے، عراق کی طرف حملہ ہونا ہے، اور ایران کی طرف حملہ ہونا ہے، اور وہ ہو گیا۔ صحیح ہے نا جی؟ الٹیمیٹ بینیفیشری تو وہ ہے نا جی سارے، وہ اپنے ٹارگیٹ اچیو کر رہے ہیں۔ پاکستانی فوج نے جو افغانستان کا جو 32 اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ جو قبضہ میں لے لیا، زوب سیکٹر میں سیکورٹی فورس علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا، ٹھیک ہے نا، اور جسے گندوانا انکلیو کا نام دیا گیا۔ امریکہ نے پاکستان سے ہارنے کے بعد انڈیا کو ذلیل کیا، اور ٹیرف لگانے اور پھر اچھا خاصا دلیل کرنے کے بعد دوائی معاہدہ ختم کر لیا۔ افغانستان اس وقت انڈیا میں موجود تھا جب پاکستان اور بھارت کی جنگ تھی، اور امریکہ نے بھارت کے سر پر دستے شفقت رکھ دیا، اس کو بتا دیا کہ تم پاکستان سے نہیں لڑ سکتے، اور افغانستان اسے لڑا کے کھوکھلا کرنے کے مشورے دیے۔ اب امریکہ نے خود ان کو لڑا دیا، اور خود پاکستان کو مصروف کروا کر آپ کو پتا ہے ایران پر حملہ کر دیا، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جب پہلے اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی تب پاکستان ان کے ایٹمی اثاثے بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جو بات میں کہہ رہا تھا وہ بات آپ کے سامنے اب وضاحت کے ساتھ آ چکی ہے، اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ بڑا نازک ٹائم ہے، مسلمان قوم کو بڑا سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہیں، جو فیصلے بہتر ہوں مسلم امہ کے لیے وہ کریں۔ سر کیا آپ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل امن پرائز دلوانے کے لیے پاکستان کھڑا رہے گا یا پیچھے ہٹ جائے گا؟ آپ کا وزیر اعظم کھڑا ہے اس کے لیے، وہ بڑا وہ آتا ہے، اس کو پیچھے ذرا ہلکا سا بتا دیتا ہے، اندر چاہے گالیاں نکل رہی ہوں، اور یہ وہ بتا رہے ہیں گلے لگ لیا، تھوڑی سی تعریف کر دی، اور ہم یہاں شادیانے بجا رہے ہوتے، پتہ نہیں کیا کام تھا، اس وقت بھی کہا تھا او بھائی کیا بات کر رہے ہو، یعنی وہ تمسخر اڑا رہا ہے تمہارا، تمہیں بتا رہا ہے اور تم سمجھ رہے ہو کہ تمہاری تعریف ہو رہی، کوئی تعریف نہیں ہو رہی، تمہیں لا کر وہاں کھڑا کر دی ہے کہ جہاں تمہیں پانی بھی نہ ملے، اب تم ایک ایسی جگہ پر آ گئے ہو۔ پاکستان کو بہرحال بڑا سیریسلی سوچنا ہے کہ اپنا امریکہ سے جائے، یہ اس لابی سے کیسی جان چھڑائے۔ سر ایک اسٹریٹجی جو اپنائے گی کہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں پی ٹی آئی والے کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود دوہری فتح ہمیں حاصل ہو گئی، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو میں نے آپ کے سامنے اور بڑی جگہ میں نے کہا تھا کہ پروفیشنل، دیکھیں اس میں پروفیشنل گروپ جو ہے نا، وہ عمران خان یا اس سسٹم کے خلاف کھڑا ہے،
اور بڑی قربانیاں دیں. اب کے الیکشن میں بھی دیکھیں نا, پروفیشنل گروپ کے ساتھ عمران خان کا ووٹ بینک یعنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے نا, یہ کھڑا سیکٹری کی سیٹ کے اوپر. انہوں نے ایکچولی جو پتا تھا کہ صدر کا الیکشن ہم آ رہے ہیں, تو سیکٹری کی بھی لڑائی کروا دی گئی پوری پلاننگ کے ساتھ. ایسے بندے کھڑے کیے گئے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے قریب بھی تھے, لیکن ان کی آپس میں لڑائی اور چپخلش ایسی ہو گئی. اب مثال کے طور پر کاظم اجاز سمرہ جو ہے وہ سیکٹری ہے, کینڈیڈیٹ تھے, کینڈیڈیٹ پروفیشنل گروپ نے نامینیٹ کیا ہوتا اس کو, اور وہ ان کے ساتھ پیچھے عابد ساقی صاحب تھے. عابد ساقی صاحب اس گروپ سے تعلق رکھتے تھے, لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی جنگ میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے, تو وہ اس طرف آئے. اب یہاں بابر مرتضیٰ کی جو ہے نا جیتنے کی مین وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو بار کا ستیہ ناش کر دیا, جو وکالت کا ستیہ ناش کر دیا, جس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں, اس نے ایک بددلی پیدا کی. اور وہ اتنی بڑی بددلی ہے کہ 6234 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی مرتضیٰ نے. اور ایسن گروپ کے جو ہے نا وہ راجہ عامر نے 3781. میں تو الیکشن لڑ رہا, میں نے الیکشن میں بتا دیا تھا, جو بڑے بڑے برج ہیں ان کے وہ سارے تھک ہار کے کونے پہ بیٹھ گئے ہیں, کونے میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جیت جائے گا کینڈیڈیٹ. میں نے کہا تھا نہیں جیتنے والا, ہی بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے یہ کہا. اور یاد رکھیے گا یہ عمران خان کا کینڈیڈیٹ تھا, تو اس لیے مقبولیت تسلسل پر برقرار رہا اور آپ نے ساری چیزیں سامنے رکھی. اچھا, نتائج کے بعد جو حامیوں کا جو ہے نا وکلا نے مدعاؤں کو مسترد کرتے ہوئے آزادانہ ظاہر اور ثابت کیا کہ فیصلہ طاقت سے نہیں بلکہ ووٹ سے ہو, اور اس کامیابی کو ایک سیاسی پیغام بھی جو ہے سمجھا جا رہا ہے, جس نے قانونی حلقوں میں نئی بحث چھیڑ دی. اب سیکٹری کی نشست پر جو دلچسپ مقابلہ ہے نا وہ تحریک انصاف کے مختلف دھڑوں کے سامنے ہے. اب حقیقت جو پروفیشنل گروپ نے جو کینڈیڈیٹ اناؤنس کیے تھے, ہمیں انہیں کینڈیڈیٹ کی سپورٹ کرنی چاہیے. ہم نے کسی حد تک سپورٹ کی, لیکن یہاں نہیں سپورٹ کی. یہاں بنیادی طور پر حامد خان گروپ کے جو ہے پروفیشنل گروپ کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ قاسم اجاز سمرہ تھے, اور 5429 جو صدر والی سیٹ کے قریب جو ہے یہ ووٹ لے کر کامیاب. صحیح ہے جی, یہ ذرا سمجھنا اس کانٹیکس کے حوالے سے ضروری ہے. اور باقی جو احباب دوست احباب ہیں جنہوں نے جلد بازی کی, جنہوں نے جذباتیت کی, وہ ذرا آرام سے سوچیں, آرام سے فیصلہ کریں, تاکہ ہم ان چیزوں کو اس طرح سے دیکھیں. افغانستان کے اندر یہ جو کچھ حالات اور واقعات ہو رہے ہیں یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے, اور اس کے پیچھے جو قصوروار ہیں ان کو منطقی انجام تک ضرور پہنچانی چاہیے. یہ آج کی نہیں لگائی گئی یاد, گڈ طالبان, بیڈ طالبان, اسامہ بن لادن نے کس کو پیسے دیے تھے, یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے. مودی کا جو یار تھا غدار تھا. ایک چیز ہمارے سامنے موجود ہے. دیکھیں ایک چیز جو ہے نا ہمارے سامنے موجود ہے, اور وہ سب ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں, تو پھر وقت بھی بتا دے گا, حالات بھی بتا دیں گے, لیکن تکلیف دہ بات ذرا سمجھنی ہے آپ نے وہ کیا ہے. ہم آج ابراہیم اکارڈ کا حصہ تو بن گئے, لیکن بڑے مسائل رہیں گے آپ کے لیے. آپ نے جو آپ کے نیچرل الائی ہیں, چائنا لے لیں, رشیا چلے آپ مانتے نہیں ہیں, لیکن امریکہ اور رشیا کی جنگ میں ہم نے روس کو توڑ کے ہمیں ملا کیا. ہمیں ان سارے حالات میں آج بھی اگر ہم نے سوچے تو کب سوچیں گے. میں جو دیکھ رہا ہوں, بڑا اللہ نہ کرے ایسا دن آئے کہ پاکستان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہو, لیکن بظاہر حالات شاید جا ہی اس طرف رہے ہیں. اسرائیل کی پوری توجہ ایران کی طرف ہے. اگر ایران تک یہ بات آتی ہے تو اس کے بعد پاکستان کے لیے بڑے مشکل حالات ہوں گے. تو یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جہاں پارلیمان میں بیٹھ کر اس سارے باتوں پہ ڈسکشن ہونی چاہیے, ڈیٹیل ڈسکشن آنی چاہیے, اور ان لوگوں کو منطقی انجام تک لے کے جانا چاہیے.